بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 74 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت خامسها ان مسئلۃ الغیبت سے لے کر قال المحقق القمی تک۔ درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور غیبت کے بارے میں احادیث آئی ہیں۔ ان میں سے دوسرا نقطہ یہ کہ چند روایات کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت امام زمان علیہ السلام کے بارے میں عبارت مصنف متن مصنف کی تشریح کے طور پر یہ ہے کہ ان مسئلۃ الغیبت للامام الثانی عشر ارواحنا فداہ مما نص علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والائمۃ الاطہار علیہم السلام قبل ولادتہ و غیبتہ، کہ امام زمان علیہ السلام 12ویں امام کے غائب ہونے کا مسئلہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کی تصریح کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ طہار نے امام زمان علیہ السلام کی ولادت سے قبل، اور اس کی غیبت کے بارے میں بھی تصریح کی ہے۔ وَإِلَيْكَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ، اور آپ کی جانب ہم پیش کرتے ہیں ان روایات ائمہ اور نبی اکرم میں سے کچھ کو۔ پہلی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے فرمایا، المہدی من ولدی، میری اولاد میں سے مہدی ہوں گے، یکون لہو غیبت و حیرت، اس مہدی علیہ السلام کے بارے میں غیبت ہوگی، لوگوں سے غائب ہوں گے، حیرت، ہر مقام پہ ہوں گے، مخصوص جگہ اس کی نہیں ہوگی، تذل فی حمل امم، ان دو چیزوں میں غیبت و حیرت میں امتیں گمراہ ہو جائیں گی۔ یاتی بذخیرۃ الانبیاء، وہ آئے گا تو انبیاء کے ذخیرے کو لے کر آئے گا، فَيَمْلَأُهَا عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، اور زمین کو پر کر دے گا عدل و انصاف سے، جس طریقے سے بھر چکی ہوگی زمین ظلم و ناانصافی سے۔ اثبات الہدات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 390 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث، وقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے فرمایا، ایزن نیز، توبا لمن ادرک قائم اہل بیتی، خوشا بحال اس آدمی کے لیے جو میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے قائم کو درک کرے، دیکھے۔ قائم امام زمان علیہ السلام کے القاب میں سے ایک، وہ ہوا یاتم بھی، اور وہ شخص اقتدا کرے بھی، یعنی اس کو امام مانے، قائم کو، فی غیبت، اس کی غائب میں، قبل قیام ہی، یعنی اس کے ظہور سے قبل، اس کے زمانے غیبت میں اس کو اپنا امام، اور اس کے محبوں کے ساتھ محبت کرے، وَيُعَادِي أَعْدَاءَهُ، امام زمان السلام کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھے، ذاک ایسا آدمی، من رفقائی وذوی مودتی، میرے ساتھیوں میں سے ہوگا اور مجھ سے محبت کرنے والوں میں سے ہوگا، وہ اکرم امتی، اور ایسا آدمی میری امت میں سے صاحب عزت ہوگا، زیادہ صاحب عزت ہوگا، اکرام ہوگا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یہ حدیث بحار الانوار جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 72 پہ موجود ہے۔ تیسری حدیث، وقال امیر المومنین علیہ السلام، علی علیہ السلام نے فرمایا، للقائم منا غیبت امدها طویل، ہمارے قائم کے لیے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے لیے ایک غیبت ہوگی جس کا عرصہ طولانی ہوگا، کأنی بشیعتی، گویا کہ میں اپنے شیعوں کو دیکھ رہا ہوں، یجولان جولان النعم فی غیبتہ یطلبون المرعى فلا یجدونہ، کہ وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جس طریقے سے ریوڑ اپنے سربراہ، ریوڑ اپنے چرواہے کی جانب بھاگ دوڑ کرتا ہے، یطلبون المرعى، طلب کرتے ہیں مرعا کو، مرعا یعنی ان کا جو ریوڑ کو گھمانے والا ہوتا ہے، ریوڑ کو چلانے والا ہوتا ہے، فلا یجدونہ، لیکن اس کو نہیں پائیں گے، نہیں پا سکتے۔ الا
خبردار فمن ثبت منہم، میرے شیعوں میں سے جو بھی ثابت قدم ہوگا علی دین ہی، اپنے دین پر، لم یکس قلبہ، اس کا دل کساوت کا شکار نہیں ہوا ہوگا، لطول امد غیبت امام ہی، اپنے امام کی غیبت طولانی ہونے کی وجہ سے، تو فہوا، تو ایسا شیعہ معی، میرے ساتھ ہوگا، فی درجتی، میرے درجے میں، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ بحر الانوار جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 109۔ وقال الامام الحسن بن علی علیہ السلام، امام حسن مجتبی فرماتے ہیں، اذا خرج ذلك التاسع من ولد اخی الحسین، جب وہ نواں امام آئے گا، خروج کرے گا، ظہور کرے گا، جو میرے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوگا، ابن الاماء، جو کنیز کا بیٹا ہوگا، یطیل اللہ عمرہ فی غیبتہ، خداوند تعالیٰ اس کی عمر کو اس کے غیبت میں طولانی کرتے گا، ثم طولانی کرے گا، یظہرہ بقدرتہ، خدا اسے اپنی قدرت کے ذریعے سے بل بوتے پر ظاہر کرے گا، فی صورت شاب ابن دون 40 سنتن، کہ وہ 40 سال سے بھی کم تر کا جوان ہوگا، ذالک لیعلم، یہ اس لیے تاکہ لیعلم، جانا جا سکے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ خداوند تعالیٰ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، کہ اتنی طولانی عرصے سے، صدیوں سے غائب ہونے کے بعد پھر بھی جب ظہور کیا ہے تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور جوان ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 132۔ اس کے بعد والے حدیث ہے، قال امام الحسین بن علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ھذا قائم ھذہ الامۃ ھو التاسع من ولدی، اس امت کا قائم یعنی مہدی علیہ السلام میری اولاد سے 9واں فرزند ہوگا، وہ صاحب الغیبت، جو صاحب غیبت ہوگا، جس کو غیبت نصیب ہوگی، وہ الذی یقسم میراثہ وہو حی، اس کی میراث تقسیم کی جائے گی در حالانکہ وہ زندہ ہوگا۔ بحر الانوار جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 132 پہ یہ بھی حدیث موجود ہے۔ روى المفضل عن الصادق علیہ السلام، مفضل صحابی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، امام نے فرمایا، ان لصاحب ھذا الامر لغیبتین، اس صاحب امر مہدی علیہ السلام کے بارے میں 2 غیبتیں ہیں، احدہما اطول من الاخر، ان میں سے ایک غیبت دوسری غیبت سے طولانی ہوگی، حدیث آگے تک بھی ہے، یعنی ایک غیبت صغرا ہوگی، ایک غیبت کبرا ہوگی، غیبت کبرا طولانی ہوگی، غیبت صغرا۔ شیخ المفید قال شیخ توسی بعد نقل حاضر حدیث ہے، اس حدیث سے مذکور کو نقل کرنے کے بعد شیخ توسی فرماتے ہیں، وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى إِمَامَةِ ابن الحسن علیہ السلام، نیز دلالت کرتی ہے ابن حسن علیہ السلام کی امامت پر، وصحت غیبت ہی، اور اس کے غیبت کے، حسن سے مراد حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے یعنی امام مہدی علیہ السلام کی امامت کو ہدایت کرتی ہیں، اور اس کے غیبت کے صحیح ہونے پر ما یدل، ما، یہ ما فائل ہے یدل کا، وہ روایت جو ظاہر ہیں، واشتہر، اور مشہور ہیں، روایت من الاخبار الشائعۃ الزائدۃ عن آبائہ علیہ السلام، جو مشہور ہیں وہ روایات جو اتنی زیادہ ہیں ان کے آباء و اجداد کی جانب سے، قبل ھذہ الاوقات، ان اوقات سے زیادہ ہیں، بزمان طویل، ایک طولانی زمانے کے بارے میں، وہ یہ کہ من ان لصاحب ھذا الامر غیبۃ وصفۃ غیبتہ، کہ اس صاحب امر کے لیے غیبت ہوگی اور اس کی صفت غیبت ہوگی، وما یجری فیہا، اور وہ جو غیبت کے زمانے میں جاری ہوگا، من الاختلاف، امتوں میں، لوگوں میں، تشیع میں اختلاف ہو جائے گا، وَيَحْدُثُ فِيهَا مِنَ الْحَوَادِثِ، اور اس غیبت کے زمانے میں حادثات رخ دیں گے، وَأَنَّهُ يَكُونُ لَهُ غَیبَتَانِ، اور اس صاحب امر کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، احداهما اطول من الاخرى، ایک غیبت طولانی ہوگی دوسری غیبت سے، یعنی غیبت کبرا، وَأَنَّ الْأُولَى، پہلی غیبت تُعْرَفُ فِيهَا أَخْبَارُهُ، پہلی غیبت میں امام علیہ السلام کے اخبار و روایات و باتوں کو پہچانا جائے گا، سنا جائے گا، رسائی ہوگی اس تک، وَالثَّانِيَةُ لَا تُعْرَفُ فِيهَا أَخْبَارُهُ، اور دوسری غیبت کبرا میں ہر آدمی کے لیے میسر نہیں ہوگا اس کی باتوں کو جاننا، فَوَافَقَ ذَلِكَ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ، یہ بات مطابق رکھتی ہے ان روایات کے ساتھ، اس بات کے ساتھ جس کے روایات ضمن میں رکھتے ہیں، وَلَوْلَا صِحَتُهَا، اگر غیبت صحیح نہ ہو، وصحت امامتی، اور امام علیہ السلام کی امامت صحیح نہ ہوتی، لما وافق ذالک،
یہ مطابقت، یہ روایت آپس میں مطابقت نہ رکھتی. کیوں؟ لأن ذلك لا يكون الا بعلام اللہ علی لسان نبی، چونکہ یہ غیبت نہیں ہے، اور ہوئی ہے تو خداوند تبارک تعالیٰ نے اس غیبت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے اپنی نبی کی زبانی. اثبات الہدا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 3 سے 4. وقال امین الاسلام تبرسی، امین الاسلام تبرسی کہتے ہیں ومن جملۃ ثقات المحدثین والمصنفین من الشیعۃ، شیعہ محدثوں اور مصنفین میں سے قابل اعتماد ایک ہیں الحسن بن محبوب الزراد، یہ ہیں. وکصنف، اس آدمی نے تصنیف کی ہے کتاب المشیخہ، کتاب مشیخہ الذی، وہ کتاب ہے جو فی اصول شیعۃ، اصول شیعہ کے بارے میں، اشہر من کتاب المزنی وامثالہ، کتاب مزنی کی کتاب اور ان کی کتاب سے زیادہ مشہور ہے یہ. قبل، یہ صنف قبل، تصنیف نے قبل کی زمان الغیبت باکثر من 100 سنۃ، زمان غیبت امام علیہ السلام سے 100 سال قبل یہ کتاب تحریر کی. تذکر فیہ بعض ما اوردناہ من اخبار غیبت، اور اس نے بیان کی ہیں فیہ، اس کتاب مشیخہ میں، بعض وہ روایت کیونکہ ہم نے لایا ہے روایات غیبت میں سے. فوافق الخبر الخبر، بس وہ روایت ہماری روایت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں. وحصل کل ما تضمن الخبر بلا اختلاف، اور سمجھا رہی ہیں ہر اس بات کو جس کو روایات اپنے اندر ضمن میں رکھتی ہیں بغیر کسی اختلاف کے. یہ بات اعلام الورا صفحہ نمبر 416 پہ ہے. بس نتیجہ یہ ہوا کہ اخبار الغیبت متواتر، غیبت امام زمان علیہ السلام کے بارے میں روایات تواتر کے ساتھ ہیں. ومسطورۃ فی الکتب، اور لکھی گئی ہیں کتابوں میں قبل ولادت علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کی ولادت سے قبل. قال المحقق اللاہجی قدس سرہم، محقق لاہجی فرماتے ہیں کہ ان وجوب غیبت الامام الثانی عشر متواتر عن النبی، کہ امام زمان علیہ السلام 12ویں امام کی غیبت تواتر کے ساتھ آئی ہے نبی اکرم کی جانب سے. وکل واحد من الائمۃ علیہم السلام، وکل واحد من الائمۃ علیہم السلام، اور ہر امام سے تواتر کے ساتھ آئی ہے ان کے اوپر صلوات و سلام ہو. یہ بات محقق لاہجی کی کتاب سرمایہ ایمان میں صفحہ نمبر 146 پر موجود ہے. طلاب کرام نے آج کا درس اختتام کو پہنچا. اگر ہم اس کے بارے میں خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں کوئی بھی 2 حدیث بیان کریں. اس کے بعد شیخ توسی، دوسرا سوال یہ کہ شیخ توسی نے احادیث کو نقل کرنے کے بعد احادیث کے بارے میں کیا تبصرہ فرمایا ہے. تیسرا اور آخری سوال یہ بنا کہ امین الاسلام تبرسی نے امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں لکھی گئی کتاب کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس کو بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.